नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, माह मुहर्रम में नोहा करना, मातम करना, सीना कोबी करना, इस तरह के बुरे बुरे अल्फाज बोलना ज़बान से, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, 10 मुहर्रम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का दिन है। बहुत गम का दिन है, बहुत ही गम वाला महीना है। यकीनन हर मुसलमान को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का बहुत ज़्यादा गम है और होगा और होता है। हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान गम में मुब्तला है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत पर। नाज़रीन, जैसा कि हमारे अज़ीज़ व अक़ारब फ़ौत हो जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं, या कोई शहीद हो जाता है किसी हादसे में, तो हम भी यकीनन सब्र करते हैं, सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे अज़ीज़ व अक़ारब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। नाज़रीन, हम सब्र करते हैं, सब्र का पैमाने को पकड़ते हैं, सब्र के पैमाने को छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर सब्र करना चाहिए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है। नाज़रीन, जैसा कि हर मुसलमान को हज़रत हुसैन की शहादत पर अफसोस है, गम है, इस पर हमें सब्र करना चाहिए। नोहा नहीं करना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए, सीना कोबी नहीं करना चाहिए, बुरे अल्फाज ज़बान से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, हम तुम्हें ज़रूर बर ज़रूर हर चीज़ से आज़माएंगे। बिशैइन मिनल खौफ़ी वल जू'i, खौफ से, और मिनल जू'i भूख से, वनक्सिम मिनल अमवाल माल की कमी से आजमाएंगे ज़रूर, वस्समरात और फलों की कमी से ज़रूर आजमाएंगे। और अल्लाह कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है, तो हमें कहना चाहिए क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी कोई मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है वो अल्लाह ने ही ख़त्म करनी है। और नाज़रीन, जो भी इमानत अल्लाह की अल्लाह ने वापस ले ली है उसके ऊपर सब्र करना चाहिए। ये अल्लाह की इमानतें हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ ही लौटना, हम सब ने अल्लाह की तरफ ही लौटना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपनी रहमतें बरसाते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हदायत पाने वाले हैं। और सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर हिसाब के अजर देगा। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान मजीद की किताब है, जिसके अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। तो नाज़रीन, जब कुरान मजीद की आयत आ जाती है, युफ़्फ़ास्साबिरून आ जाता है, अल्लाह कहते हैं मैं सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर दूंगा। नाज़रीन, तो हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर सब्र करना चाहिए। मातम, नोहा, मातम कादी कुछ नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। हमारे अज़ीज़ व अक़ारब, हमारे वालिदैन, बहन भाई फ़ौत हो जाते हैं, हमें मातम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सब्र करते हैं। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर सब्र करना चाहिए। यकीनन ये बात है, सच्ची है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी हैं। और नाज़रीन,
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہیں۔ اور یقیناً اتنی بات ہی کافی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، اور آپ سب سے بڑی بات ہے، فضیلت کی اتنی بات، عظمت کی اتنی بات ہے، آپ کی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ ناظرین اتنی بات ہی کافی ہے، اگر فضیلت کے درجے کو پہنچنا چاہیے تو ناظرین اتنی بات ہی کافی ہے۔ ناظرین اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے کہ نواسہ رسول حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین اللہ اکبر، سیدنا عطار بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، جس اے اللہ ان کے ساتھ محبت کر، میں بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ ناظرین یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے، ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ایک کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کبھی اس سے محبت کرتے ہیں، کبھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھنے والے نے پوچھا، اے محمد، اے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان کے ساتھ محبت ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، ومن ابغضنی فقد ابغضہما، جو ان سے حضرت حسن حضرت حسین سے بغض رکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان سے بغض رکھوں گا۔ ناظرین اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اندازہ ہم اس بات سے اس طریقے سے لگا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے نیچے اترے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور پھر ممبر کے اوپر چڑھ گئے، پھر آپ نے خطبہ مکمل کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، سرخ رنگ کا قمیض پہنا ہوا ہے، ان کے پاؤں بار بار پھسل رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، پھر خطبہ جمعہ مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھ لیجئے حضرت حسین اور حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ محبت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا گیا، جب نواسہ رسول کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں کبھی پاؤں پھسل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ سے نہیں رہا گیا، آپ ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اٹھایا، پھر اپنے پاس بٹھا کر خطبہ جمعہ کو مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی شہزادے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ دنیا کے پھول ہیں۔ ناظرین یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے کے سارے صحابہ اکرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمیں ان سے والہانہ محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لا تسبوا اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اگر تم آدھا پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو میری صحابہ کی محبت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات مثال دے کر سمجھائی ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا دیں تو ہم صحابہ اکرام کی محبت کو ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ والہانہ
محبت کرنی چاہیے، ان کو گالی نہیں دینا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے عظیم عظمت والی شہادت قرار دیا ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کو جب فجر کے وقت گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے بڑے برے طریقے سے ایام تشریق کے دنوں میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تمام کے تمام واقعات کے اوپر ہمیں یہی کہنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارا کا سارا مال، ساری امانتیں یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، یہی ہمیں پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام واقعات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا کوئی ایسے عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو صبر کریں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت ضرور اجر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔